ارشد شریف قتل کیس میں فیکٹ فائنڈنگ کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ صحافی ارشد شریف کو غلطی سے نہیں بلکہ ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا، اور اس ضمن میں کینیا میں مقتول کے میزبان خرم اور وقار کا کردار اہم ہے، اور ان سے اس ضمن میں مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کے سربراہ کے دستخطوں سے جاری ہونے والی رپورٹ بدھ 7 دسمبر 2022 کو سپریم کورٹ میں پیش کی گئی۔ اس روز کورٹ میں سماعت ہوئی۔ فیکٹ فائنڈنگ ٹیم ڈائریکٹر FIA اطہر وحید اور ڈپٹی ڈائریکٹر انٹیلیجنس بیورو عمر شاہد حامد پر مشتمل تھی۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں ارشد شریف کے قتل میں 23 اکتوبر سے لے کر کینیا میں ہونے والے تمام واقعات، ارشد شریف کے سفری ریکارڈ، موبائل فون ڈیوائسز، واٹس ایپ اور ای میل کی جائزہ رپورٹ بھی شامل کی گئی ہیں۔ 592 صفحات پر مشتمل فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ ارشد شریف کو ایک منصوبہ بندی کے تحت قتل کیا گیا۔ جب اس واقعہ کی تحقیقات کے لیے ٹیم کینیا پہنچی تو اس کمیٹی کے ارکان نے 29 اکتوبر کو وقار احمد اور ان کی اہلیہ سے انٹرویوز کیے، جبکہ 30 اکتوبر کو وقار احمد کے ساتھ کرائم سین کا دوبارہ خاکہ تیار کیا گیا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کرائم سین کا خاکہ تیار کرنے کے بعد ان دونوں میاں بیوی سے دوبارہ بات چیت کی گئی، اور اس کے علاوہ وقار احمد کے فارم ہاؤس میں کام کرنے والے 2 غیر ملکیوں روی اور للو سے بھی اس واقعہ سے متعلق گفتگو کی گئی۔ اس کے علاوہ ان 4 میں سے 3 پولیس اہلکاروں کے ساتھ بھی بات کی گئی، جن پر الزام ہے کہ انہوں نے غلطی سے ارشد شریف کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی۔ رپورٹ میں کینیا پولیس حکام کی طرف سے کمیٹی کے ساتھ عدم تعاون کا بھی ذکر ہے۔ کینیا پولیس کے حکام نے ان 4 پولیس اہلکاروں کے ساتھ شیڈول ملاقات کو منسوخ کر دیا تھا، جبکہ 3 پولیس اہلکاروں کے ساتھ ملاقات کروائی گئی، جبکہ چوتھے پولیس اہلکار کے بارے میں کہا گیا کہ وہ زخمی ہے۔ کینیا پولیس حکام کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جاتا رہا کہ ارشد شریف کا قتل غلط فہمی کا نتیجہ ہے۔ رپورٹ میں جائے حادثہ کا ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ یہ علاقہ تنزانیہ اور کینیا بارڈر کے ساتھ ہے، اور یہ علاقہ کاروں کی سمگلنگ کے لیے مشہور بھی ہے۔ اس رپورٹ میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا کہ تکنیکی اعتبار سے کینیا کے حکام اس بات میں کوئی وزن نہیں کہ اس شاہراہ کو رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ کینیا پولیس کی طرف سے یہ ارشد شریف کے قتل سے متعلق کہا گیا تھا کہ انہیں گاڑی چھینے جانے کے واقعے کی اطلاع بھی ملی تھی، جس پر انہوں نے سڑک رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دی تھی اور ارشد شریف کی گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا، لیکن ڈرائیور نے گاڑی نہیں روکی، جس پر پولیس اہلکاروں نے گاڑی پر فائرنگ کر دی۔ اس بیان کے بعد پولیس حکام کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آیا تھا کہ پولیس اہلکاروں پر اس گاڑی کے اندر سے فائرنگ کی گئی جس میں ارشد شریف سوار تھے، تاہم پولیس اہلکاروں نے اپنے دفاع میں گولی چلائی۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کینیا پولیس حکام کے بیانات تضادات سے بھرے پڑے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جس گاڑی میں ارشد شریف سوار تھے، اس پر فائرنگ 2 ہتھیاروں سے کی گئی، جس میں ایک 7mm اور دوسری ایک گن ہے، اور ان ہتھیاروں سے مجموعی طور پر 9 گولیاں چلائی گئیں۔ رپورٹ میں فائر کی جانے والی گولیوں کی ٹریجیکٹری کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور ارشد شریف کے سینے میں لگنے والی گولی ٹریجیکٹری فائرنگ پیٹرن سے نہیں ملتی۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ارشد شریف کو ایک گولی کمر کے اوپری حصے میں لگی اور گولی گردن سے تقریباً 6 سے 8 انچ نیچے لگی، جو سینے کی جانب سے باہر نکلی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس زخم سے یہ اخذ کرنا مشکل نہیں ہے کہ گولی قریب سے چلائی گئی تھی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کو کمر پر بھی گولی ماری گئی، تاہم جس سیٹ پر مقتول بیٹھے ہوئے تھے اس کی سیٹ پر کوئی گولی کا نشان نہیں ہے، جو اس واقعے کو مشتبہ بناتا ہے۔ اس رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ ارشد شریف کی پوسٹ مارٹم رپورٹ
سے اس تاثر کو بھی تقویت ملتی ہے کہ قتل سے پہلے ارشد شریف کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ارشد شریف کے زیر استعمال جو فون تھا وہ برآمد ہوا تو اس کو پاس ورڈ لگا ہوا تھا۔ اس پاس ورڈ کو کریک کرنے کی کوشش کی گئی تو فارنزک ماہرین کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے اس فون میں موجود ڈیٹا ختم ہو جائے گا جو تحقیقات میں کارآمد ہو سکتا ہے۔ موبائل فون بنانے والی کمپنی کو اس کا پاس ورڈ دینے کی درخواست کی تھی، تاہم کمپنی کے حکام نے کلائنٹ پالیسی کی وجہ سے ارشد شریف کے مبینہ زیر استعمال موبائل فون کا پاس ورڈ دینے سے انکار کر دیا۔ وقار احمد کے مطابق حادثے کے بعد پولیس نے ارشد شریف کا آئی فون، آئی پیڈ، والیٹ، 2 عدد USB حوالے کی۔ رپورٹ میں وقار احمد اور ان کے بھائی خرم احمد کے کردار پر سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ ان سے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے ارکان نے جو انٹرویو کیے ان کے بیانات ایک دوسرے سے نہیں مل رہے تھے۔ رپورٹ میں اس بات کا ذکر بھی کیا گیا ہے کہ جس روز ارشد شریف کو قتل کیا گیا اس وقت ان کی گاڑی خرم احمد چلا رہے تھے۔ دبئی میں قیام کے بعد ارشد شریف 20 اگست کو کینیا پہنچے، جہاں پر وقار احمد کے ایک رشتہ دار جس کا نام جمیل بتایا جاتا ہے اس نے ارشد شریف کا استقبال کیا اور ارشد شریف وقار احمد کے اپارٹمنٹ میں 2 ماہ اور 3 دن تک قیام پذیر رہے۔ وقار احمد نے کمیٹی کے ارکان کو بتایا کہ کینیا میں ویزے کے لیے انہوں نے ارشد شریف کو سپانسر لیٹر دیا تھا، تاہم انہوں نے اس لیٹر کی کاپی کمیٹی ارکان کو فراہم نہیں کی۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے مطابق ارشد شریف کینیا میں میزبان خرم اور وقار کا کردار اہم اور مزید تحقیق کا طلب ہے۔ وقار احمد اور خرم احمد کمیٹی کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے، جبکہ کچھ ایسی معلومات بھی ملی ہیں کہ وقار کا تعلق کینیا کی انٹیلیجنس سمیت کئی بین الاقوامی ایجنسیوں سے ہے، تاہم اس کی تصدیق ہونے کے بارے میں اس رپورٹ میں مزید کچھ نہیں کہا گیا۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وقار احمد کو جب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے طلب کیا اور اس سے اس قتل سے متعلق متعدد سوالات کیے تو وقار احمد کمیٹی کے سوالات کا تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ جس روز ارشد شریف کو قتل کیا گیا اس وقت گاڑی چلانے والے خرم کے بیانات تضادات سے بھرپور ہیں، اور کمیٹی کے ارکان نے جب خرم ارشد شریف سے ملاقات اور ان کی سفری تفصیل کے بارے میں پوچھا تو خرم اس سے متعلق کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکے۔ وقوع سے متعلق بتایا گیا کہ خرم جو کہ ارشد شریف کو لے کر گاڑی میں جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں سڑک پر پتھر نظر آئے جس پر خرم نے ارشد کو بتایا کہ یہ ڈاکو ہوں گے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ خرم نے بتایا کہ جیسے سڑک پر پڑے پتھروں کو پار کیا تو انہیں گولیوں کی آواز سنائی دی اور خرم گولیوں کی آواز سن کر بھاگ گیا۔ خرم نے محسوس کیا کہ ارشد شریف کو گولی لگی ہے، جس کے بعد خرم اپنے بھائی وقار کو فون کرتا ہے اور فارم ہاؤس پر پہنچنے کا کہا اور فارم ہاؤس وقوع سے 18 کلومیٹر دور تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر خرم نے گاڑی کو گیٹ پر ہی چھوڑ دیا اور اندر بھاگ کر گیا۔ خرم کا کہنا ہے کہ ارشد کی ہلاکت فارم ہاؤس کے گیٹ پر ہوئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ وقوع کی جگہ فارم ہاؤس تک خرم کے علم میں نہیں تھا کہ ارشد زندہ ہے یا زندہ نہیں ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ ایک عجیب بات ہے کہ ارشد کے سر میں گولی لگی تھی اور جس زاویے پر خرم بیٹھا تھا اسے نظر آنا چاہیے تھا کہ وہ ارشد شریف بری طرح زخمی ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ دونوں افراد مطلوبہ معلومات دینے سے ہچکچا بھی رہے ہیں۔ وقار احمد نے پہلے فارم ہاؤس کی CCTV فوٹیج دینے پر آمادگی ظاہر کی، لیکن پھر انہوں نے فوٹو دینے سے معذرت کر لی۔ رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ ان دونوں افراد کے علاوہ 1 درجن کے قریب اہم کردار ارشد شریف سے مستقل رابطے میں تھے اور وہ کردار پاکستان، دبئی، کینیا میں مقتول کے ساتھ رابطے میں رہے۔ واضح رہے کہ اسلام آباد
میں ارشد شریف کے قتل کا جو مقدمہ درج کیا گیا اس میں وقار احمد اور خرم احمد نامزد ملزمان میں شامل ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں مزید کہا گیا کہ خاندان اور دوستوں کے مطابق ارشد شریف کو قتل کی دھمکیاں دی گئیں، تاہم مقتول ارشد شریف کو کس نے دھمکیاں دی اس کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا، جبکہ ان کے خلاف پاکستان میں 16 مقدمات درج کیے گئے اور صرف 3 مدعی ہی پیش ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دن میں ارشد شریف کے خلاف 3 FIR بھی درج کی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ کمیٹی کے ارکان کو ارشد شریف کے خلاف درج ہونے والے مقدمات میں سے صرف 9 مقدمات کی کاپیاں فراہم کی گئیں اور کمیٹی نے اسلام آباد، بلوچستان، سندھ کے IG کو بھی خطوط لکھے۔ رپورٹ میں اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ FIR کے اندراج میں قانونی طریقوں کو پورا نہیں کیا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حفاظتی ضمانت کروانے کے لیے جب ارشد شریف آئے تو انہوں نے الزام عائد کیا تھا کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ان کے خلاف بلوچستان میں مقدمات درج کروائے جائیں گے۔ جب وہ ان مقدمات کی پیروی کے لیے جائیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ رپورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما فیصل وابڈا کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جنہوں نے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کو نہ شواہد دیے نہ ہی بیان جمع کروایا۔ فیصل وابڈا نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا تھا کہ وہ ایک اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی کو ان افراد کے نام بتانے کو تیار ہیں جو ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ کا زیادہ تر حصہ لوگوں سے کیے گئے انٹرویوز پر مشتمل ہے۔ ارشد شریف قتل کیس میں زیر استعمال گاڑی، نقشہ جات، کرائم سین کی جائزہ رپورٹ، قتل میں استعمال ہونے والا اسلحہ، بیلسٹک رپورٹ، ارشد شریف کے موبائل فون ڈیوائسز، واٹس ایپ اور ای میل کی جائزہ بھی رپورٹ کا حصہ ہے۔ ارشد شریف کی ڈائری سے ملی ہاتھ سے لکھی چٹ اس سب ہیڈنگ کے تحت فیکٹ فائنڈنگ ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کی نظروں سے ارشد شریف کی پرسنل ڈائری بھی گزری۔ اس میں ایک ہاتھ سے لکھی چٹ تھی جو بظاہر ان کی ہینڈ رائٹنگ میں نہیں۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں درج کیا گیا کہ ارشد شریف فوج سے پرانی قربت بحال کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور اپنے نئے اسٹیبلشمنٹ مخالف موقف کے باوجود خود سے یا کسی اور کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ یہ غیر واضح ہے آیا ان کے اندرونی اختلافات حل ہوئے یا نہیں۔ بیرسٹر شعیب نے دعویٰ کیا کہ ارشد شریف نے وطن واپسی کی غرض سے عدالت میں درخواست دائر کرنے کی ہدایت دی تھی۔ ماہرین وقار احمد کی یہ اہلیہ ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے چند دنوں میں واپس جانے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ تحقیقاتی ٹیم نے یہ بھی کہا کہ پینٹ ہاؤس سے برآمد کی گئی USB میں سب سے اہم ڈیٹا ان کمپنیوں کے بارے میں ہے جن کے مالک زلفی بخاری ہیں۔ یہ تھی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کا وہ حصہ جو سپریم کورٹ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ بھی رپورٹ میں بہت کچھ کہا گیا ہے۔ الگ سے جاری ہونے والی خبروں میں بتایا گیا کہ یہ بھی رپورٹ کا حصہ ہے کہ ارشد شریف کو پاکستان میں خطرات کا سامنا تھا اور وہ جب دبئی گئے تو وہاں بھی ان کو دبئی سے کہیں اور چلے جانے کے لیے دباؤ کا سامنا تھا۔ اسی روز سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے ارشد شریف کی والدہ نے بیان بھی دیا۔ دوران سماعت ارشد شریف کی والدہ رفت ارالوی روسٹرم پر آئیں اور کہا کہ وہ شکریہ ادا کرتی ہیں کہ عدالت نے از خود نوٹس لیا۔ اس پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ ہم اس کیس پر 1 ماہ سے کام کر رہے ہیں، یہ جو رپورٹ آئی ہے اس پر اب کام کریں گے۔ اس پر ارشد شریف کی والدہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے کہ کیسے ارشد شریف کو پہلے دبئی اور پھر وہاں سے نکالا گیا۔ اس رپورٹ میں ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا
کہ میں چاہتی ہوں کہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور ماں کے ساتھ نہ ہو۔ عرشہ شریف کی والدہ نے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، DGISI جنرل ندیم احمد انجم، بریگیڈیئر شفیق احمد، بریگیڈیئر شفیق ISPR سے ان کا تعلق ہے، میجر جنرل فیصل نصیر یہ بھی ISI کے ہیں، بریگیڈیئر فہیم ان کا تعلق بھی ISI سے ہے، کرنل نعمان اور کرنل رضوان کو عرشہ شریف کے قتل میں ملوث قرار دیا۔ والدہ کی بات پر چیف جسٹس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عرشہ شریف کی والدہ کی درخواست ہے، اس میں جو نام ہیں ان کا جائزہ لیں۔ عرشہ شریف کی والدہ نے کہا کہ میں نے ان تمام افراد کے نام لکھے ہیں جنہوں نے میرے بیٹے کو مارا ہے۔ عرشہ شریف کو دھمکیاں مل رہی تھیں کہ زمین تنگ کر دیں گے، زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ رفعت آرا علوی سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، DGISI جنرل ندیم احمد انجم، بریگیڈیئر شفیق، میجر جنرل فیصل نصیر، بریگیڈیئر فہیم، کرنل نعمان، کرنل رضوان، وقار احمد اور خرم کو FIR میں نامزد کرنے کی درخواست دے چکی تھی۔